السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، جس طرح سے جنت کی کنجی نماز ہے، اسی طرح سے نماز کی کنجی وضو ہے، یعنی وضو شرط نماز ہے۔ نماز کے لیے وضو لازمی ہے، وضو ضروری ہے۔ اگر آپ کا وضو صحیح ہوگا تو انشاءاللہ العزیز آپ کی نماز بھی صحیح ہوگی۔ اگر آپ کا وضو اچھا ہوگا تو آپ کی نماز بھی اچھی ہوگی۔ اس لیے نماز میں داخل ہونے سے پہلے وضو بہترین طریقے سے کریں، وضو اچھی طرح سے کریں۔ ناظرین کرام، مشکات شریف کی حدیث پاک ہے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جب کوئی شخص وضو کرے، وہ اچھی طرح سے وضو کرے تو اس کے جسم سے تمام خطائیں جھڑ جاتی ہیں، یہاں تک کہ اس کے ناخنوں کے نیچے سے۔ ناظرین کرام، جب ہم اور آپ لوگ وضو کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم 3 مرتبہ اپنے ہاتھوں کو گٹو سمیت دھوتے ہیں، پھر 3 مرتبہ کلی کرتے ہیں، 3 مرتبہ ناک میں پانی چڑھاتے ہیں، پھر چہرہ دھوتے ہیں، ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک، بال اگنے کی جگہ سے تھوڑی کے نیچے تک، پھر کوہنی سمیت ہاتھ دھوتے ہیں، چوتھائی سر کا مسح کرتے ہیں، ٹخنوں سمیت پیر دھوتے ہیں۔ ناظرین کرام، اس طرح سے وضو کرتے ہیں، مگر اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں پر کتنا مہربان ہے، اپنے بندوں سے کتنی محبت کرتا ہے۔ جب ہم ہاتھ دھوتے ہیں تو اللہ پاک ہمارے ہاتھوں کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، سبحان اللہ۔ جب ہم کلی کرتے ہیں تو اللہ پاک ہمارے منہ کے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے۔ جب ہم ناک میں پانی چڑھاتے ہیں، پانی ڈالتے ہیں تو اللہ رب العزت ناک کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، چہرے کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، کوہنیوں کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ ناظرین کرام، جیسے جیسے ہم وضو کرتے رہتے ہیں، اسی طرح سے اللہ رب العزت ہمارے گناہوں کو بھی مٹاتا رہتا ہے۔ ہم اپنے جسم کے اعضاء کو وضو کے پانی سے دھوتے ہیں، اللہ رب العزت ہمارے گناہوں کو رحمت کے پانی سے دھو دیا کرتا ہے۔ ناظرین کرام، ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم بہترین طریقے سے اچھی طرح سے وضو کریں۔ کچھ لوگوں کو دیکھا جاتا ہے بڑے ہی جلد بازی میں وضو کرتے ہیں، اس طرح سے وضو کرتے ہیں کہ جسم کے جو اعضاء وضو میں دھونے فرض ہیں وہ بھی نہیں دھل پاتے ہیں۔ مجھے آپ بتائیں، جو چیز فرض ہے اگر وہ ادا نہ ہو پائے تو کیا وضو مانا جائے گا؟ ہرگز نہیں مانا جائے گا۔ ناظرین کرام، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو نماز میں سکون ملے، اچھا محسوس ہو، تو آپ وضو پھر بہترین طریقے سے کیا کریں۔ وضو کرنے کے بعد آپ دوسرا کلمہ پڑھا کریں، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ ایک چھوٹی سی دعا آتی ہے، اس کو بھی پڑھ لیں، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ ناظرین اکرام، جو بندہ وضو کرنے کے بعد ان دعاؤں کو پڑھتا ہے تو اس کے لیے جنت کا ایک نہیں بلکہ 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جس دروازے سے وہ چاہے جنت میں داخل ہو سکتا ہے۔ ناظرین کرام، بندہ چاہے تو ایک دن میں ہزاروں نیکیاں کما سکتا ہے، بے شمار گناہ اپنے وہ مٹوا سکتا ہے۔ تو ہم لوگوں کو چاہیے کہ جب بھی ہم نماز کے لیے داخل ہوں، اچھی طرح سے وضو کریں۔ اگر آپ وضو صحیح طریقے سے کریں گے تو آپ کو نماز پڑھتے ہوئے اچھا محسوس ہوگا، لطف آئے گا، خشوع اور خضوع ملے گی، انٹرسٹ آئے گا۔ اللہ رب العزت ہم سبھی کو شریعت مصطفیٰ کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔